مصلحا ومجددا فارنوا بنظر طاهر وجنان. آپ نے دلائل دینے کی کوشش کی، البتہ آپ اپنے دلائل مکمل طور پر نہ دے سکے. حضرت آپ نے جو آیت پڑھی، آپ نے قرآن سے استدلال کیا، قرآن سے دلیل دی. ہم بھی آپ کو قرآن سے ہی دلیل دیتے ہیں کہ جو آیت حضرت مسیح علیہ السلام کے وفات پر دال ہے. اللہ رب العزت سورہ آل عمران کی آیت نمبر 55 میں ارشاد فرماتا ہے وَإِذْ قَالَ اللَّهُ يَا عِيسَىٰ إِنِّي مُتَوَفِّيكَ، کہ جب اللہ رب العزت نے، یاد کرو کہ جب اللہ رب العزت نے فرمایا اے عیسیٰ میں تجھے تیری عمر تک پورا پہنچا دوں گا، یعنی کہ متوفی کا، یہاں پر متوفی کا جو معنی بیان کیا گیا ہے وہ یہ ہے کہ عمر کو پورا کرنا. اور عمر اس وقت پوری ہوتی ہے کہ جب انسان وفات پا جاتا ہے. اور اسی طرح سورہ زمر، اس میں بھی اللہ رب العزت نے یہی اسی بات کی طرف اشارہ فرمایا. اللہ فرماتا ہے اللہ یتوفی الانفس حین موتها واللتی لم تمت فی منامها، کہ انسان دو ہی مرتبہ مرتا ہے، یا تو وہ نیند کی صورت میں یا تو وفات پانے کی صورت میں. تو لہٰذا ان دو آیتوں میں جو متوفیقہ کا جو معنی ہے وہ یہ ہے کہ وفات پا جانا. تو ان دو آیتوں میں متوفیقہ سے ثابت ہوتا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام وفات پا چکے ہیں. اگر آپ یہ کہتے ہیں کہ متوفیقہ کا معنی جو ہے فقط نیند کی صورت میں بھی ہے، تو ہم آپ کو سورہ انعام کی آیت نمبر 59 میں ہے کہ اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے وَهُوَ الَّذِي يَتَوَفَّاكُمْ بِاللَّيْلِ، کہ اللہ رب العزت جو ہے تمہیں موت دیتا ہے نیند کے وقت. تو اس آیت میں جو ہے باللیل قرینہ موجود ہے. اور وَإِذْ قَالَ اللَّهُ يَا عِيسَىٰ إِنِّي مُتَوَفِّيكَ، اور اسی طرح سورہ زمر میں جو ہے ان دونوں آیتوں میں قرینہ لیل کا موجود ہی نہیں، جو اس بات پر دال ہے کہ حضرت مسیح علیہ السلام وفات پا چکے ہیں. اور دوسری بات یہ ہے کہ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ان آیت کی تفسیر کے تحت یہ ارشاد فرماتے ہیں کہ انی متوفیکا ای ممیتوکا، کہ بے شک متوفیکا سے مراد تمہاری موت، یعنی متوفیکا کا جو معنی بیان کیا وہ موت کا معنی بیان کیا. تو حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیان کردہ حدیث سے بھی یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام وفات پا چکے ہیں. دوسری بات یہ ہے کہ توفی جو ہے سورہ آل عمران میں اور سورہ زمر میں وَإِذْ قَالَ اللَّهُ يَا عِيسَىٰ إِنِّي مُتَوَفِّيكَ وَرَافِعُكَ إِلَيَّ وَمُطَهِّرُكَ مِنَ الَّذِينَ كَفَرُوا، وہ جو اللہ رب العزت نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے وعدہ فرمایا کہ اے عیسیٰ میں تمہاری مدد فرماؤں گا تمہاری عمر پوری کرتے ہوئے اور تم پر انعام تمہاری تطہیر کی وجہ سے. تو یہ جو متوفیکہ کا جو معنی ہے یہ رفع کے بعد آیا ہے. تو اس کا مطلب یہ ہوا پہلے توفی ہوئی پھر رفع ہوا. تو یہ بات بھی اس بات پر دال ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام پہلے وفات پا چکے، اس کے بعد آپ نے آسمان کی طرف جو ہے اٹھائے گئے. اور سورہ مائدہ میں اور اسی طرح قرآن پاک میں بے شمار جگہ پر لفظ توفی جو ہے وہ آیا ہے. قرآن مجید میں 25 مقامات پر اللہ رب العزت نے لفظ توفی استعمال کیا ہے، اور جس میں سے 23 مقامات ایسے ہیں کہ جن میں دیگر معاملات کے لیے بولا گیا، اور 2 مقامات ایسے ہیں جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ مستعمل ہیں. اور یہ یاد رکھیں کہ اگر توفی جو ہے باب تفاعل سے ہے، اور اگر باب تفاعل سے آتا ہے تو اس کا معنی وفات ہی بنتا ہے. ہر صورت میں اس کا معنی وفات ہی بنے گا. اس کا معنی یہ نہیں ہوگا کہ اس کو اٹھا لیا گیا، یا جو ہے جس میں آپ جو بات کرتے ہیں کہ جسم انصری کے ساتھ اٹھا لیا گیا، یہ بات نہیں ہوگی. توفیٰ کا معنی جو ہے وہ فقط یہی ہے کہ آپ وفات پا چکے اور آپ نے اپنی عمر پوری کی، اور عمر پوری کرنے کے بعد اللہ رب العزت نے آپ کو اٹھا لیا. اور اسی طرح جو ہے کہ تیسری دلیل ہم آپ کو یہ دیتے ہیں کہ آپ نے جو باتیں کی اس پر تیسری دلیل یہ ہے سورہ مائدہ کی آیت نمبر 144. اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے وما محمد الا رسول قد خلت من قبلہ الرسل. اس میں جو رسل کا جو لفظ ہے اس پر جو الف لام داخل ہوا، الف لام جو ہے یہ استغراق کا ہے. اگر آپ یہ بات کہتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو زندہ اٹھایا گیا ہے تو قرآن پاک کی اس آیت کا آپ صراحتاً انکار کر رہے ہیں، کیونکہ اس میں لفظ
لفظ رسول میں جو الف لام ہے وہ استغراق کا ہے، اور استغراق تمام کو شامل ہوتا ہے کہ یعنی حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تک جتنے انبیاء کرام آئے تمام نے اپنی عمریں پوری کی، اور اللہ رب العزت نے تمام کی عمریں پوری کرنے کے بعد ان کو اٹھا لیا، تاکہ پھر یہ نہ کہیں کہ آپ نے یہ بات کی اور ہمیں سمجھ نہیں آئی۔ حضرت ابھی آپ نے خود کہا کہ وفا کا معنی پورا کرنا ہے، تو آپ کی اس بات میں بھی یہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ جب آپ یہ معنی لے رہے ہیں کہ معنی کہ پورا کرنا، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اپنی عمر پوری فرما لی ہے، اسی وجہ سے آپ کو اٹھا لیا گیا۔ اور آپ جو یہ کہتے ہیں کہ رفع کا معنی یہ ہے، تو رفع کا معنی اللہ رب العزت نے جو، اور ہم جو لیتے ہیں وہ یہ کہ اللہ رب العزت نے ان کو اپنی طرف اٹھا لیا۔ جب اپنی طرف اٹھا لیا ہے تو اس میں یہ بات آتی ہے کہ انسان مرنے کے بعد ہی اٹھایا جائے گا، یہ تو نہیں ہے کہ انسان کو زندہ اٹھا لیا جائے۔ حضرت آپ آپس میں باتیں کر رہے ہیں، آپ وہ ادھر سنیں تو صحیح تھا، آپ کو دلائل جو دے رہے ہیں آپ اپنے دلائل غور سے سنیں تاکہ آپ کو پتہ چلے کہ ہم کیا کہہ رہے ہیں۔ آپ پھر جو ہے پھر کہیں کہ ہمیں سمجھ نہیں آئی۔ تو روح کا اٹھا لینا یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ انسان کی روح اٹھا لی جائے اور جسم جو ہے وہ موجود رہے؟ تو آپ کی یہ بات ہم نہیں تسلیم کرتے۔ دوسری بات یہ ہے کہ میں اپنی پچھلی بات کو مکمل کرتے ہوئے کہ جو میں نے آپ کے سامنے آیت پڑھی تھی قد خلت من قبل الرسل، اس میں جو ہے اس بات کی طرف مکمل طور پر اشارہ ہے کہ اللہ رب العزت نے جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام پر یہ آیت نازل فرمائی قد خلت من قبل الرسل کہ تم سے پہلے بھی رسول جو ہیں وہ پورے کر چکے ہیں، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ تمام رسولوں نے اپنی عمر پوری پا لی ہے، پوری عمر گزارنے کے بعد ہی وفات پا چکے۔ تو آپ یہ کہاں سے ثابت کرتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو زندہ اٹھا لیا گیا؟ قرآن اس بات پر شاہد ہے کہ انسان اپنی زندگی پوری گزارنے کے بعد ہی موت کو پہنچتا ہے، اور آپ کہہ رہے ہیں کہ زندہ اٹھا لیا گیا۔ اور اگر آپ یہ بات کہتے ہیں تو پھر آپ صراحتاً اس آیت قرآنی اور نص قرآنی کا جو ہے آپ جو ہے اس کے خلاف بات کر رہے ہیں۔ اور الرسول کا جو معنی ہے وہ تمام رسولوں کو شامل ہے، چاہے کہ وہ حضرت آدم علیہ السلام ہو یا حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہو۔ تو لہٰذا ثابت یہ ہوتا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام وفات پا چکے ہیں، اپنی عمر پوری گزارنے کے بعد ہی آپ کا انتقال ہوا۔ اور آپ اور توفیٰ کا معنی جو آپ نے بیان کیا وہ یہ کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے جو ہے اپنی عمر پوری کر لی۔ حضرت یہ بات اس بات پر دال ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام وفات پا چکے ہیں، کیونکہ آیت میں جو ہے توفیٰ کا معنی یہی ہے، کیونکہ اس کے علاوہ اور کوئی معنی ہے ہی نہیں۔ ٹھیک ہے جی، توفیٰ کا معنی وفات ہے، اور اس کا ظاہری معنی یہ ہے کہ جب تو نے مجھے وفات دے دی، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام خود فرما رہے ہیں کہ اے اللہ جب تو نے مجھے وفات دے دی تو ہی نگہبان تھا۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ میں نے وفات پالی، میری عمر پوری ہوئی، اس کے بعد تو نگہبان تھا، تو نے ہی ان کو سنبھالا، میں ان کا ذمہ دار نہیں ہوں۔ اس کے بعد توفیٰ کا مادہ وفا سے بھی ہے، وفا کا معنی کسی چیز کو پورا کرنا۔ اب یہاں عمر کو پورا کیا جا رہا ہے نا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اپنی عمر پوری پائی، اور اسی وجہ سے ہم یہ بات کہتے ہیں کہ آپ جو ہیں آپ نے تمام چیزیں یعنی آپ نے وفات جو ہے وہ پوری، آپ کی عمر پوری ہوئی، اس کے مطابق آپ جو ہے وفات پا چکے ہیں، اور آپ زندہ نہیں، آپ کو باقاعدہ موت آئی اور آپ کو اسی لیے اٹھا۔ قرآن مجید میں بھی یہی ہے کہ اللہ یتوفی الانفس حین موتها، لیکن حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا تو آپ یہ مراد لے رہے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو زندہ اٹھا لیا گیا، اور ادھر قرآن یہ کہتے ہیں کہ انی متوفی کا، اور ادھر بھی یہ بات کہ اللہ رب العزت فرما رہے ہیں اللہ یتوفی الانفس حین موتها۔ تو آپ مجھے یہ بتائیں حضرت ہم جو ہیں اب ہم جو ہیں اس بات سے یہ ثابت کر سکتے ہیں کہ متوفی کا معنی ہے عمر پوری کرنا، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے بھی اپنی عمر پوری کی۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہمارے درمیان کھڑے ہو کر نصیحت کرتے ہیں کہ خطبہ دیا اور فرمایا اے لوگو تم اللہ تعالیٰ کی طرف جمع کیے جاؤ گے، درا حالانکہ تم ننگے پیر ننگے بدن اور غیر مختون ہوگے۔ اللہ نے فرمایا جس طرح ہم نے پہلی بار مخلوق کو پیدا کیا ہم اسی حالت میں اس کو لوٹائیں گے، یہ ہمارا وعدہ ہے اور ہم بے شک اس کو کرنے والے ہیں۔ اور سنو مخلوق میں سب سے پہلے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو لباس پہنایا جائے گا، اور سنو میری امت میں سے چند لوگ لائے جائیں گے، ان کو بائیں جانب سے پکڑا ہوگا اور میں کہوں گا کہ اے میرے رب یہ میرے صحابہ ہیں، سو کہا جائے گا آپ از خود نہیں جانتے کہ انہوں نے آپ کے بعد دین میں کیا نئی باتیں نکالی، تو میں اس طرح کہوں گا کہ جس طرح اللہ کے عبد صالح نے کہا تھا میں ان پر اسی وقت تک نگہبان تھا جب تک کہ میں ان میں رہا، پھر جب انہوں نے مجھے وفات دے دی۔
اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا مل مسیح ابن مریم الا رسول قد خلت من قبلہ الرسل و امہ صدیقہ. اس آیت میں جو قد خلت کا لفظ آیا ہے یہ دو معنی رکھتا ہے. خلط کے معنی دو ہیں، ایک ہے موت اور ایک ہے قتل. آپ چاہے لغت کی کوئی بھی کتاب اٹھا لیں آپ کو خلط کے معنی یہی ملے گا. اور جمیع لغات کی کتابوں میں جیسے ہم کسی کے مثال کے طور پر کہا جاتا ہے کہ خل الرجل اذا مات، یعنی کہ جو ہے نا انسان اپنی موت کو پورا موت پا چکا ہے، تو اللہ رب العزت نے حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی وفات کو قرآن میں لکھا ہے اور آپ قرآن کا صراحتاً انکار کر رہے ہیں. اور دیگر کتب میں بھی ہے کہ جس میں حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں یہ آتا ہے کہ آپ کو جو ہے آپ نے اپنی عمر پوری فرما لی اور اس کے بعد آپ کو اٹھا لیا گیا. اب جیسا کہ سورہ کیڑی سورت میں ڈھونڈ کے دے دوں. وما محمد الا رسول قد خلت من قبلہ الرسل افئن مات او قتل انقلبتم على اعقابکم ومن ينقلب على عقبیہ فلن يضر اللہ شیئا وسيجزي اللہ الشاکرین. کہ محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ترجمہ نہیں آ رہا. محمد صلی اللہ علیہ وسلم صرف اللہ کے رسول ہیں، آپ سے پہلے بھی رسول گزر چکے ہیں. یعنی افئن مات او قتل انقلبتم وہ انتقال فرما گئے ہیں. یعنی اس کا مطلب یہ ہوا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی انتقال فرمایا ہے. آپ حضور کے لیے توفی کا جب لفظ بولتے ہیں اس سے حضور کو وفات مراد لیتے ہیں، لیکن جب حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی بات آتی ہے تو آپ کہتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو زندہ اٹھا لیا. مولانا کہاں کا انصاف ہے؟ یہ انصاف نہیں ہے. جب آپ معنی لے رہے ہیں تو ایک معنی لیں، یا تو آپ وفات سے معنی یہ لیں کہ آپ نے عمر پوری کی، یا آپ وفات سے معنی یہ لیں کہ آپ کو اٹھا لیا گیا. اگر آپ یہ معنی لیتے ہیں تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے بھی آپ کو یہ معنی لینا پڑے گا، کیونکہ اللہ رب العزت نے فرمایا افئن مات او قتل انقلبتم کہ وہ انتقال کر چکے ہیں، اور اگر وہ انتقال فرما جائیں تو اس سے تم نے پھرنا نہیں ہے. اس کا مطلب کیا ہوا؟ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام 11 ہجری میں وفات پائی. آپ کے دور میں جب حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے وصال کے بعد حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ارشاد فرمایا کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حالت جو ہے وہ آپے سے باہر ہو گئی. یعنی کہنے کا مطلب یہ کہ آپ اپنے حالت پر قابو نہ پا سکے، اتنا غم تھا آپ کو. آپ کہتے تھے کہ جس شخص نے یہ کہا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام جو ہیں وفات پا چکے ہیں، میں اس کا فیصلہ میری تلوار کرے گی. تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہاں پر آ کر یہ بات آپس میں نہ اختلاف کرے، میرے ساتھ آپ کا مناظرہ آپس میں تو نہ کرے. دو موتیں جمع نہیں ہو سکتی، صحیح. دو موتیں ہرگز جمع نہیں ہو سکتی، کیونکہ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو واقعہ ہے وہ بخاری شریف میں باقاعدہ لکھا ہوا ہے. اگر آپ چاہتے ہیں تو ہم آپ کو کتاب التفسیر دے دیتے ہیں، آپ ڈھونڈ لیں اور پڑھ لیں. اگر آپ کو نہیں ملتا تو یہ کتاب التفسیر ہے صحیح بخاری کی. آپ مجھے اس چیز کا حوالہ دیں جو ابھی آپ نے بخاری کی بات کی، مجھے کتاب سے ابھی کتاب میں لکھا ہوا ہے. نہیں، آپ مجھے حوالہ دیں آپ اس کا. کتاب الجنائز میں موجود ہے، لکھا ہوا ہوگا. حدیث نمبر 1200 حدیث نمبر 1241 لکھی ہے. آپ مجھے حوالہ اس کتاب کو آپ بخاری شریف کو لیں تو صحیح. حوالہ لے کے بیٹھا ہوں. آپ نے پڑھنے کے باوجود آپ اپنا بخاری شریف پڑھیے، آپ کتاب الجنائز اٹھا کے پڑھیں کہ دو موتیں جمع نہیں ہو سکتی. مولانا آپ حوالہ لے کے اپنے کتاب بھیجیں مجھے. ابھی ادھر حدیث دکھائیں. بھیج رہا ہوں نا، آپ نے بخاری کی بات کی ہے نا، ابھی دکھائیں مجھے حوالہ. میں سارے دلائل رکھے ہوئے ادھر لائن بالکل نشانات لگا کے تیار. ہاں آپ کو یہ بات کہہ رہے ہیں کہ انی متوفیقہ کا جو معنی آپ نے لیا ہے ہم وہ معنی نہیں لے رہے، کیونکہ متوفیقہ کا جو معنی ہے وہ ہے کہ پورا ہونا، مدت کا پورا ہونا، وفات پا جانا. اب کل نفس ذائقۃ الموت آپ نے آیت پڑھی، شروع میں پڑھی نہیں پڑھی؟ تو یہ بتائیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام اس کا ذائقہ چکھ چکے ہیں نا؟ چکھیں گے. متوفیقہ عمر پوری کروں گا، اس کے بعد حضرت عیسیٰ دنیا میں آئیں گے، اس کے بعد
यहाँ पर आकर अपनी उम्र पूरी करने इसमें के देखिए, बाद अब मैं अब फिर बात तो सुने, आइसोलेशन हजरत बात जाएंगे। सुन लें। बात यह है कि एक शख्स है, उसने एक जुमला लिखा कि फलां शख्स लाहौर जाएगा, ठीक है जी। अब वो शख्स लाहौर भी गया, उसकी शादी भी हो गई, उसके बच्चे भी हो गए, उमर भी गया, क्या वो उसके मरने से, फौत होने से क्या जो ये माना खुद बखुद चेंज हो जाएगा? अल्लाह रब्बुल आप इज्जत ने झींगे ना ये मारे, आयत- आप बात झींगे सुने ना नहीं भाई। मारे ना, इधर उधर अल्लाह की बातें ना रब्बुल इज्जत ने करें। जो जुमला, ये आयत जो नाजिल फरमाई, इसका अल्लाह या ईसा इन्नी मुतवफ़ी का, कि ए मूसा के मैं तुम्हारी उम्र को पूरा करूंगा। अब मुतवफ़ी का जो माना है, हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम पर, हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने हजरत ईसा अलैहिस्सलाम के 700 साल बाद आप आए और आप पर फिर कुरान नाजिल हुआ और 2100 साल इस बात को गुजर चुके हैं। तो मुझे ये बताएं कि क्या ये बात पूरी नहीं हुई होगी अभी तक? ये बात पूरी हो चुकी है, लेकिन आप कुरान का और अहादीस का सराहतन इनकार कर रहे हैं, क्योंकि कुरान में भी अल्लाह रब्बुल इज्जत ने वाज़ेह तौर पर जो मुतवफ़्फ़ी का जो माना लिया वो यही लिया, अल्लाहु यतवफ़्फ़ल अनफुस हिना मौतिहा, कि इंसान 2 ही मरतबा मरता है, या तो वो नींद की सूरत में मरता है, या तो वो जो है उसको मौत आती है। अब यहाँ तो कोई करीना भी मौजूद नहीं है जो आप जो बयान कर रहे हैं कि इन्नी मुतवफ़्फ़ी का जो माना है कि अल्लाह रब्बुल इज्जत ने उनकी उम्र पूरी की, फलां फलां, ये बात है नहीं। बात ये हो रही है कि अल्लाह रब्बुल इज्जत ने आपकी उम्र पूरी कर दी, आप अपनी उम्र पूरी करके वफात पा चुके, आपकी वफात हो चुकी है, आप सुन नहीं रहे। फिर आप कहेंगे, आप क्या कहते हैं कि आप दलाइल नहीं दिए। दलाइल दे रहा हूँ, आप नहीं सुन रहे। जब हम दलाइल देते हैं तो आप नहीं सुनते, जब आप दे रहे होते हम सुन रहे होते, आप कहते नहीं सुन रहे। भाई कानों से बात सुनी जाती है, आंखों से नहीं सुनी जाती। फरमाए ना, फरमाए। हाँ जी, अल्लाह रब्बुल इज्जत ने जो कुरान में इन्नी मुतवफ़्फ़ी का वराफियों का 4 वादे की, उसमें जो है करीना मौजूद ही नहीं है इस बात की तरफ कि अल्लाह रब्बुल इज्जत ने उसमें नींद का जिक्र किया हो। आपने खुद कहा करीना होगा तो ये माना लिया जाएगा, करीना दूसरी जगह पर मौजूद है मुतवफ़्फ़ी का, जैसे अल्लाहु यतवफ़्फ़ल अनफुस हिना मौतिहा व हुवल्लज़ी यतवफ़्फ़ाकुम बिल्लैलि व यअलमु मा जरहतुम बिन्नहार। दीगर भी बेशुमार आयतें, 30 आयतों से हजरत ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम की वफात साबित होती है। आप बताएं ना, कोई अभी तो आपने सिर्फ 3 आयतें सुनी, आप हिल गए हजरत, कोई आयत पेश आप हिल करें। गए। अभी तो हमने 3 आयतें पढ़ी हैं, वो भी अभी मुकम्मल तौर पर बयान नहीं होने देते। आप जो है कहते हैं कि टाइम पूरा हो गया, अगर टाइम बाद में पूरा होगा, पहले बात तो पूरी सुन लें। आप पढ़ते हैं कि जो है क्या कहते हैं, प्रिंट निकाल के लाए, कुरान और हदीस से साबित करें, आयत लाएं, कुरान हदीस लाएं, फिर जाके बात करें। आप डॉक्टर साहब का रिसाला लेकर आ गए यहाँ बैठ के, डॉक्टर साहब को लेकर आए हो यहाँ बैठने के लिए। यहाँ आप बात करें कुरान से इस्तदलाल करके बात करें। आप मुझसे आप ये साबित करें कि अल्लाह रब्बुल इज्जत ने कुरान में या कोई भी ऐसी हदीस ले आए कि जिसमें ये साबित हो कि अल्लाह रब्बुल इज्जत या हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने हजरत ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम को जो है वो जिंदा उठा लिया और वो वापस उनका ज़ुहूर होगा। हजरत ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम अपनी उम्र पूरी कर चुके हैं। ये बात आपको तस्लीम करना पड़ेगी। अगर आप ये बात तस्लीम नहीं करते तो कुरान पाक का और अहादीस रसूल का सराहतन आप इनकार करने वाले होंगे। समझ आई कि नहीं? दलील और क्या दलील दूं? आपने इस आयत का तो और क्या दलील दूं आपको? इसको मानते हैं, वो बोले। अच्छा एक मिनट मुझे बताएं पहले हजरत ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम का क्या उठाया? चले आज मुझे ये बताएं आप। बात सुने, हजरत ईसा बोला ना, बात सुने, अलैहिस्सलाम से सबसे पहले क्या चीज उठाई गई? बात सुने, 1 मिनट, बात रूह उठाई गई या जिस्म उठाया गया? बताएं। बात सुने, अपने टाइम पे बोलना। आप कुरान को मानते? हाँ, कुरान को मानते हैं। कुरान को क्यों नहीं मानेंगे? अभी खामोश हो बयान करें, अभी खामोश हो जाए, अभी खामोश हो जाए, अभी खामोश हो जाए। आप कुरान को मानते हैं? ओ भाई बात सुने, मेरी बात तो सुनिए। हदीस मुबारका में 2 रुखे आदमी की मजम्मत की गई। हुजूर ने फरमाया लोगों में से सबसे शरीर आदमी है जो जिसके 2 रुखे। अभी कह रहे मानता हूँ, अभी कह रहे नहीं मानता। अच्छा बात सुने, हदीस को मानते? हदीस को मानते? ये बताए ना कुरान। हदीस को मानते? हदीस को भी मानते हैं, कुरान को भी मानते हैं, लेकिन पहले मुझे बताएं हदीस को मानते? मैंने दलीलें दी, मान ले, दलीलें दी, मान ले। ये बताए ना बस हजरत, मेरी बात तो आप मान रहे हैं, इसका मतलब आप कुरान को लड़े नहीं मानते। ना, लड़े नहीं। हजरत आप गलती पे हो चुके, अपना मौकफ नहीं बयान कर हजरत चुके आपने आप। मुझे नहीं बताया कि हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की रूह उठाई गई या जिस्म उठाया गया? बंद करो यार, उनकी तरह, यहूदियों की तरह। मौलाना मेरे सवाल का जवाब नहीं दिया आपने। यहूदियों ने कहा था ना, अब मुझे लग रहा है टाइम पूरा हो गया, आपका अभी टाइम पूरा नहीं हुआ। 1 मिनट रहता ना जनाब इनका। हजरत बात सुने, हजरत ईसा अलैहिस्सलाम आप को जिस्म उठाया गया, रूह उठाई आप गई। भी 2 रुखी चीजें कर रहे हैं। आप कह रहे हैं समिअना व अताना, सुनते भी हैं, मानते भी हैं, जो इताअत भी करते हैं। कुरान को आपने कहा, सुने, आपने कहा कुरान को मानता हूँ, आपने खुद कहा कुरान को मानता हूँ, मैंने पढ़ी नहीं, लेकिन इनकार कर रहे हैं। समिअना व अताना पढ़ रहे हैं आप। भाई बोलने दो मुझे। आपने कहा कुरान को मानता हूँ, फिर नहीं मान रहे।
حدیث کو مانتا ہوں دلیل دے رہا ہوں نہیں مانتے. If you have not yet subscribed, make sure to subscribe and click on the bell icon so you can get notifications for every new video. Also make sure to like and comment on the video and follow on Twitter and Instagram. صل على سيدنا صل على محمد